الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگو، دو جمعہ سے جو بات چل رہی ہے وہ ابھی ادھوری ہے، پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو وہ بات پوری کر دوں گا۔ اس جمعہ کو ایک مناسبت کی بنا پر دوسری بات آپ کو بیان کرنی ہے انشاءاللہ۔ دل میں خیال آیا کہ موقع بھی اس کا ہے جو بھی بیان ہوگا وہ کون سا موقع، کیا مناسبت ہے، آپ سب کو معلوم ہوگا کہ آج جمعہ کا دن ہے اور ہو سکتا ہے یہ جو اسلامی سال چل رہا ہے 1443 اس کا آخری دن ہے۔ آئندہ کل نئے سال کا آغاز ہوگا 1444، اس لیے مناسب یہ ہے کہ نیا سال ہمیں کس طرح منانا چاہیے اور اس کے بارے میں کیا احکام ہے اس کا جاننا ضروری ہے۔ تو اس کو میں وقت مختصر ہے، مختصر باتیں آپ کو قرآن حدیث کا خلاصہ بیان کروں۔ سب سے پہلے تو یہ جو میں نے آیت تلاوت کی، اللہ کیا فرمانا چاہتے ہیں اس کو سمجھو۔ ان عدت الشہور، مہینوں کی گنتی، عند اللہ، اللہ کے نزدیک 12 شہر، 12 مہینے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، لوح محفوظ میں پہلے سے، یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا تب سے اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے رکھے۔
یہ 12 مہینے لوگوں نے نہیں مقرر کیے، اللہ نے مقرر کیے جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا، سال کے 12 مہینے۔ منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں، قدر والے ہیں۔ اللہ کے یہاں اس کی اہمیت ہے، اللہ نے رکھے ہیں حرمت والے، فضیلت والے، اللہ کو اختیار ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، جو چاہے پیدا کرے اور جس کو چاہے اختیار فرماوے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو عظمت عطا فرمائی، حرمت نصیب فرمائی۔ ہم اس میں کوئی اشکال نہیں کر سکتے، اعتراض نہیں کر سکتے کہ ایسا کیوں، اللہ کو اختیار ہے۔ جیسے مثال کے طور پر دنوں میں سب سے افضل دن اللہ تعالیٰ نے جمعہ کو رکھا، اللہ کو اختیار ہے۔ جمعہ کی ٹکر کا کوئی دن نہیں ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اگر جمعہ کا مقابلہ کوئی دن کر سکتا ہے تو یوم عرفہ کر سکتا ہے۔ یہ اللہ نے فضیلت دی ہے جمعہ کو۔ تو یہ آخری جمعہ ہے، 1443 سن ہجری کی۔ آئندہ جمعہ 1444 کی جمعہ پہلی ہوگی۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اسلامی تعلیم کیا ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ کرنے کا کہ یہ سال گیا، اللہ سے معافی چاہے کہ تو نے بڑی مہلت دی تھی۔ 1 سال دیکھو، اعتبار اسلامی سن کا ہے، قمری ہجری سن کا، شمسی نہیں، عیسوی نہیں، انگریزی نہیں، قمری اسلامی۔ وجہ میں بتلاتا ہوں ابھی انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے 1 سال ہمیں دیا تھا، وہ گیا۔ کتنی ہم سے کوتاہیاں ہوئی، اتنی عظیم نعمت تھی زندگی۔ 1 سال یعنی کیا، مرنے والوں سے پوچھو، چاہے وہ مسلمان مرنے والا ہو چاہے غیر مسلم ہو، ان کو پوچھو زندگی کا ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے۔ اگر وہ آ جاوے دنیا میں واپس اور اللہ ان سے یوں فرماوے 1 دن میں دیتا ہوں دنیا کا، چلو اس کے بدلے میں آپ کیا دو گے مجھے، اس کی کیا قیمت چکاؤ گے؟ حقیقت میں کہتا ہوں، قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں، اگر ان کے پاس پوری دنیا کی دولت ہوئے تو وہ یوں گویا ہو، یوں وہ کہے کہ ہم پوری دنیا کی دولت ہم آپ کو دیتے ہیں، اللہ صرف دنیا کا 1 دن ہمیں دے دو۔ یہ ہے قیمت 1 دن کی، قرآن میں بھی ہے یہ بات۔ پانچ منٹ کا مہلت، 5 منٹ کا وقت نہیں دیا جاتا۔ تو 1 سال دیا ہمیں، تو جو کوتاہی ہوئی ہو اللہ سے معافی چاہے۔ ناقدری ہوئی زندگی کی، کتنی نافرمانیاں ہوئی، اللہ معاف فرما رہے۔ اسی بنا پر یاد رکھنا، جب چاند ہو، آج چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا، امکان تو نہیں ہے آج کیا آج نظر آ رہے چاند، لیکن بس ہمیں تو اہتمام کرنا ہے، نظر آوے یا نہ آوے۔ جو اس کو جاننے والے ہیں، فلکیات کو، علم الفلکیات کو
ان کا یوں کہنا ہے کہ آج مشکل ہے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش والوں کے لیے، لیکن ہمیں اہتمام کرنا، اگر نظر آ گیا، کہیں سے خبر آ گئی، تو ایک تو کیا ہے معلوم، جمعہ کا دن ہے، بغور سننا، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے دعا قبول فرماتا ہے. بعض علماء فرماتے ہیں وہ گھڑی عصر مغرب کے بیچ کی. بڑا اچھا موقع ہے مسلمانوں، آج آخری دن ہے اس سال کا، ذرا جلدی آ جاوے مسجد میں 5-10 منٹ اور صف میں بیٹھ جائیں، پیشاب پانی وضو جو بھی کرنا ہو فارغ ہو جاؤ، 10-1 منٹ پہلے بیٹھ جاؤ. یہ معمول تو ہر جمعہ کو ہونا چاہیے، صرف آج نہیں، ہر جمعہ کو دعا کا معمول ہے، دعا قبول ہوتی ہے. آپ دعا مانگنا شروع تو کرو، پھر دیکھو اللہ کی طرف سے کیا عطائیں ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے کیا رحمتیں نازل ہوتی ہے. حدیث میں ہے جس کو دعا کی توفیق مل گئی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے. دعا تو عبادت ہے، ثواب ملے گا، چاہے دنیا کے بارے میں ہو دعا. جو بھی عبادت دنیا کے بارے میں ہوگی ثواب نہیں ملے گا، لیکن دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ دنیا مانگی ہم نے اللہ سے، یہ بھی عبادت ہے. تو آج ہم 5-10 منٹ پہلے آ جائیں، دعا کریں، اور خاص کر کے یہ دعا مانگیں اللہ کوتاہیوں کو معاف فرما دے. بڑی مہلت دی تھی، بڑی نعمت تھی زندگی کی، 1 سال یعنی کیا، اور ہماری زندگی کے تو کتنے سال ہوئے ہوں گے، کسی کے 50، کسی کے 55، کسی کے 40، کسی کے 60، کتنے سال دیے، لیکن یہ سال تو ابھی گیا، اب نیا سال شروع ہونے والا ہے. تو دعا کریں کہ اللہ اس کو تو معاف فرما دینا، اور جو تو نے توفیق عطا فرمائی عبادت کی وہ قبول فرما دینا، جو بھی توفیق عطا فرمائی قبول فرما، اور عبادت میں جو کوتاہی ہوئی ہو اللہ تو اس کو معاف فرما. اور آئندہ سال کی دعا ابھی سے کرنی ہے، یا اللہ آئندہ سال ہمارے لیے سلامتی والا ہو، امن والا ہو، تیری رضامندی والا ہو، شیطان سے حفاظت والا ہو، اسلام کے ساتھ ہو، سلامتی کے ساتھ ہو، اچھے اعمال کی توفیق کے ساتھ ہو، گناہوں سے بچنے کے ساتھ ہو، نامرضیات والے اعمال سے حفاظت کے ساتھ ہو. یا اللہ، یہ میں نے آپ کو مختصر دعا بتا دی. اور چاند دیکھو، اس وقت دعا یہ ہے، صحابہ آپس میں ایک دوسرے کو جب نیا سال شروع ہوتا تھا تو یہ دعا سکھاتے تھے، مبارکبادی نہیں دیتے تھے کہ مبارک ہو مبارک ہو، دعا سکھاتے تھے. کون سی دعا؟ اللہم ادخلہ علینا، یا اللہ اس سال کو ہمارے لیے، ہمارے اوپر داخل فرما. سال داخل ہوگا مغرب سے، تو اس سال کو داخل فرما ہمارے اوپر، بالامن والایمان، امن کے ساتھ، ایمان کے ساتھ. پورا سال 1 منٹ لگے گی، پورے سال کی دعا ہو گئی. بہت ضروری. آج بتاؤ کتنے لوگ خوف زدہ ہیں، جان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے خوف زدہ ہیں. اور خاص کر کے مسلمان دہشت زدہ ہیں بیچارے. کتنی اچھی دعا، سب سے پہلی دعا بالامن، امن ہو یا اللہ. بہت ضروری ہے ہندوستان میں ابھی
امن کی، ورنہ حکومت امن کو آپ سب کو معلوم ہے مسلمانوں کے لیے ختم کرنا چاہتی ہے، خوف زدہ رکھنا چاہتی ہے مسلمانوں کو، اور ہے آپ سب جانتے ہیں کیسے حالات بنائے، مسلمان خوف زدہ رہے، مرعوب رہے، چاہے وہ غریب ہو مسلمان، چاہے مالدار ہو، چاہے کاروبار والا ہو، چاہے ملازم ہو، چاہے پڑھا لکھا ہو، چاہے ان پڑھ ہو، ہر مسلمان خوف زدہ ہے۔ دل سے دعا مانگ لو، اللہ خوف دور فرما دے، امن دے دے۔ اللہم ادخلہ علینا بالامن، یا اللہ یہ سال ہمارے اوپر داخل ہو امن کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ، والایمان، یا اللہ آپ سب کو معلوم ہے آج یہ ہمارے جو دشمن ہیں پوری دنیا، یہود و نصارہ مشرکین، اسی بنا پر ہے کہ تم ایمان والے ہو، ان کا بس یہی ہر وقت پروپیگنڈا ہے کہ مسلمانوں کے ایمان کو سلب کر لو، چھین لو، ان کا ایمان نہ چھینا جا رہا ہے تو ان کی اولاد کا چھین لو، باقاعدہ اس کے لیے سازشیں رچی جا رہی ہے، ایسی تعلیم لائی جا رہی ہے اسکولوں میں، ایسے بکس لائے جا رہے ہیں، ہمارا بچہ گھر سے مسلمان بن کے نکلے گا، اسکول سے جب واپس آئے گا کافر بن کے آئے گا۔ سن لینا، ایسا سکھایا جاتا ہے اور سکھایا جائے گا۔ گورنمنٹ اسکولوں میں اور پرائیویٹ اسکولوں میں پیسے نہیں ہیں اتنے، اور مسلمانوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، شادیوں میں خرچ کرنے کے تو ہیں، 50-50 لاکھ روپے ملیں گے، قرضہ بھی ملے گا، لیکن اسکول بنانے کا پیسہ نہیں ملے گا۔ جاؤ تو صحیح، 500 روپے دیں گے چندے کے لیے، اور مدرسے کے لیے جاؤ 100 روپے لکھ لو، مسجد کے لیے جاؤ 50 روپے بہت ہو گئے، اور شادی کے لیے 50 لاکھ۔ یہ ہے مسلمان کا حال۔ بہت بڑی بھول ہے، بہت بڑی غلطی ہے جو بھگت رہے ہیں۔ بہت پیسے اڑائے، بہت اسراف کیا، بنگلوں میں، شادیوں میں، اپنے چونچلوں کو پورا کرنے میں، ہوٹلوں میں لائن لگانوں میں، کھانے میں ہزاروں روپے خرچ کیے، ہماری اولاد کا کیا ہوگا؟ ان کا ایمان خطرے میں ہے، بلکہ خطرے میں نہیں، خطرے میں پڑ گیا۔ لیکن ہماری نیند نہیں اڑتی، ہماری والیوں کی، بڑوں کی، مالداروں کی۔ ابھی بھی شادی ہوگی نا 50 لاکھ خرچ کریں گے مالدار، اور ان کے پاس جاؤ اسکول کا ڈونیشن لینے کے لیے، چندہ کے لیے 1000 روپے دیں گے۔ بھائی انہوں نے ابھی حالات نہیں ہے، منڈی ہے، تو شادی کے وقت منڈی کہاں گئی؟ یہ اللہ دیکھتا ہے سب، اللہ مہلت دیتا ہے۔ تو یہ حالات دیکھو، ہمارے بچوں کے ایمان کے لالے پڑ رہے ہیں مسلمانوں۔ نوجوان لڑکیاں مشرکین کے ساتھ نکاح کر رہی ہیں، آپ کو معلوم ہے، مندروں میں جا کے۔ تو ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا سوال ہے۔ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام، سلامتی کے ساتھ یا اللہ سلامتی ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، نہ جانی پریشانی، نہ مالی پریشانی، نہیں اولاد کی پریشانی، نہیں سفر میں پریشانی، نہیں گھر میں پریشانی، ہر وقت سلامتی ہو۔ کتنی اچھی دعا ہے، لیکن ہم غافل ہیں۔ والاسلام، اور اسلام کے ساتھ ظاہری جتنے بھی اعمال ہیں وہ بھی میں بچا لاؤں، عقائد میرے ایمان وہ بھی، مطلب کہ میں قائم رہوں، جمع رہوں۔ ورضوان من الرحمن، اور اللہ کی رضامندی کے ساتھ اس سال کو داخل فرما۔
یہ سال داخل ہو کس حالت میں؟ اللہ کی رضامندی ہو. وَجِوَارٍ مِّنَ الشَّيْطَانِ، شیطان سے بچاؤ ہو، شیطان سے حفاظت ہو. یا اللہ، یہ دعا صحابہ سکھاتے تھے ایک دوسرے کو، میں نے آپ کو سکھا دی. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ کرنا ہے. آج جلدی آؤ، دعا کرو. چاند دیکھو، یہ دعا پڑھو. یہ دعا الفاظ یاد نہ ہو، اس کا اردو، گجراتی، جو بھی جس حالت میں جس زبان میں بھی اللہ سے آپ مانگو گے، اللہ ہر زبان جانتا ہے. دعا کرو. اور دعا کے بعد دیکھو، یہ جو مہینہ ہے نا محرم، پہلا مہینہ ہے اسلامی سال کا، قمری مہینہ اس کو بولتے ہیں. اس کا مدار قمر چاند سے ہے، اور عیسوی سن اس کا مدار سورج سے ہے، شمسی سال. اور اسلام نے جتنے بھی احکام ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، ان سب کا مدار قمری پر رکھا، چاند پر رکھا، سن ہجری پر ہے، قمر پر ہے. مہینے کا اعتبار بھی، دن کا اعتبار بھی، رات کا اعتبار بھی، ہر چیز کا اعتبار قمر پر ہے. آسان ہے، اس لیے دیہاتی آدمی بھی اس کو سمجھ سکتا ہے، جنگل میں رہنے والا بھی سمجھ سکتا ہے، دریا میں سفر اور دریا میں ہمیشہ رہنے والا بھی اس کو سمجھ سکتا ہے. لیکن سورج سے حساب لگانا بڑا مشکل ہے. اس کے لیے باقاعدہ رصدگاہ مشینیں ہوتی ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ تمہیں علم حاصل کرنا پڑتا ہے. اور ہر کس و ناقص ایسا علم حاصل نہیں کر سکتا کہ سورج سے وہ پتہ لگا سکے کہ آج کون سا دن ہے، کون سی تاریخ ہے. لیکن چاند سے اب معلوم کر سکتے ہیں آج کون سا دن ہے، کون سا وقت ہے. پورا مدار چاند پر ہے. قمری مہینہ، اس کا سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام. تو اللہ جو فرماتے ہیں 12 مہینوں کی گنتی جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تب سے ہیں. اللہ نے بنائے سال کے 12 مہینے. افسوس کی بات ہے کہ ہمیں 12 مہینوں کے نام بھی یاد نہیں ہوں گے. انگلش کے تو یاد ہوں گے، انگریزی. اور ہمارا بچہ جب فر سناتا ہے تو باپ بہت خوش ہوتا ہے، دیکھا میرا بیٹا 12 مہینوں کے نام کس طرح گنتا ہے، جنوری، فبروری، مارچ، اپریل، فٹافٹ. اور اس سے بولو اسلامی نہیں، یہ اسلامی پتہ نہیں یا اللہ. اور اس وقت باپ کو افسوس نہیں ہوتا، پسینہ نکل جانا چاہیے، اس وقت ڈوب مرنا چاہیے کہ انگریز جو ہمارے دشمن ہیں، یہود و نصارہ، ان کے نام تو یاد ہیں، ان کے مہینوں کے نام یاد ہیں، لیکن اسلامی مہینہ جس پر مدار ہے فرض کفایہ ہے، واجب سے بھی اونچا درجہ، سنت مؤکدہ سے بھی اونچا درجہ. اس کا یاد رکھنا، اسلامی تاریخ کا، اسلامی مہینوں کا، اسلامی سال کا یاد رکھنا فرض، واجب سے بھی اونچا درجہ. یہ تو اچھا ہے کہ اللہ نے فرض کفایہ رکھا، اللہ نے اپنی رحمت کا معاملہ کیا. اگر نماز جیسا فرض فرماتے تو کیا ہوتا بتاؤ؟ کتنوں کو معلوم ہے اسلامی تاریخ؟ آج 29 تاریخ ہے، اخیری مہینہ ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اخیری تاریخ ہے، اور 1443واں سال چلتا ہے سن ہجری. یہ تو اچھا ہے الحمدللہ. اب مسجدوں نے ایسی گھڑی آ گئی کہ جس کے اندر اسلامی تاریخ ہے تو ایک مرتبہ نظر کر لینا چاہیے جب بھی مسجد میں آوے تو کہ اسلامی تاریخ کون سی ہے. اس کا رواج نہیں ہے ہماری زندگی میں، معاملات میں، گھڑیوں میں، کیلنڈر میں. رواج رکھو، فرض کفایہ ہے. یہ تو اچھا ہے کہ بعض لوگ اس کو جانتے ہیں اور اس کو یاد رکھتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے بنا پر دوسرے لوگ اس گناہ سے بچ جاتے ہیں. فرض کفایہ کا مطلب کیا؟ 2 3 5 آدمی بھی اس پر عمل کر لے گئے تو دوسرے لوگ گناہ سے بچ جائیں گے. اگر کسی کو پتا نہ ہو اسلامی تاریخ کا تو سب گنہگار. فرض چھوڑنے کا اس کا درجہ جیسے جنازے کی نماز فرض کفایہ، اسی طرح اسلامی تاریخ کا یاد رکھنا فرض کفایہ. قربانی واجب، وطر واجب، سنت مؤکدہ، اس سے بھی اونچا درجہ ہے اسلامی تاریخ کا یاد رکھنا.
कुर्बानी से भी ऊंचा, वितर से भी ऊंचा। लेकिन कितनों को याद है बताओ? सारे अहकाम का मदार इस्लामी तारीख पर है। बच्चा अगर 15 साल का हो जावे, लेकिन 15 साल कौन से? इस्लामी तारीख के, सन हिजरी के। आज हम अपने बच्चों के बारे में उम्र जब बताते हैं तो ईस्वी सन के एतबार से बताते हैं कि मेरा बच्चा 15 साल का हो गया। नहीं, कब से हो गया 15 साल का बच्चा? क्यों? हर साल कमोबेश 10 दिन इस्लामी साल के कम होते हैं हर साल। जब अंग्रेजी साल 35 होते हैं तो इस्लामी साल एक बढ़ जाता है। तो जिसकी उम्र 35 साल की हो, इसको याद रखना चाहिए मेरी इस्लामी एतबार से 36 साल की उम्र है। और जिसकी 70 साल की उम्र हो, इसको इस्लामी एतबार से 72 साल की उम्र होती है। लेकिन जब पूछा जाता है कितनी उम्र है, तो ईस्वी सन के एतबार से बोलता है कि 50 साल। अरे 50 साल मत बोलो, 50 साल भी बोलना हो तो बोलो, ऐसा साफ बोलो कि ईस्वी एतबार से अंग्रेजी साल के 50 साल और इस्लामी एतबार से ये। हम जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक बोलते हैं तो कितने बोलते हैं? 63 साल। तो 63 किस एतबार से? सन हिजरी के एतबार से, सन ईस्वी थोड़ी। और औरत के जितने भी मसाइल है, ईद उल अजहा है, ईद उल फितर है, रमजान का जो महीना है, ज़कात का जो मसला है, हज का जो मसला है, यौम अरफा जो है, ये सारे मसाइल का मदार सन हिजरी पर है, इस्लामी तारीख पर है। और ये जो हम बोलते हैं ना बकरा 1 साल का होना चाहिए, तो वो इस्लामी साल के एतबार से 1 साल, अंग्रेजी नहीं। तो देखो कितने मसाइल इस्लामी तारीख पर है। तो इसका मदार इस्लामी तारीख पर, इसलिए याद रखना फर्ज किफाया है। तो उसका पहला महीना मुहर्रमुल हराम। तो अल्लाह क्या फरमाते? मिन्हा अर्बातुन हुरुम, इनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं, अजमत वाले हैं, बरकत वाले हैं। अल्लाह ने पहले से, जब से मतलब के इस दुनिया को बनाया, उस वक्त से इन 4 महीनों को अल्लाह ताला ने अजमत अता फरमाई। अल्लाह को इख्तियार है, जिसको कबूल फरमावे, जिसको मुंतखब फरमावे, जिसको फजीलत अता फरमावे, अल्लाह को इख्तियार है। तो 4 महीनों को अल्लाह ने मुंतखब किया। कौन से 4 महीने? ये जो अभी महीना चलता है जिलहिज्जा, और इससे पहले महीना गया ज़िकादा 2, अभी मुहर्रम आएगा 3, और 1 महीना रमजान से पहले, शाबान से पहले रजब। ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं। क्या मतलब हुर्मत वाले? इसकी अजमत बजा लाना, इसमें गुनाह का वबाल बहुत ज्यादा है दूसरे महीनों के मुकाबले में। और इसमें जो नेक काम करेगा, सवाब इबादत करेगा, तो उसका सवाब भी ज्यादा है। और उलमा फरमाते हैं हदीस के मातहत में कि जो बंदा इन 4 महीनों का एहतिमाम करता है, इबादत सही बजा लाता है, नेक काम करता है, अल्लाह पूरा साल इसको नेक काम करने की तौफीक अता फरमाते हैं, इबादत की तौफीक अता फरमाते हैं। जो इन 4 महीनों में गुनाहों से बचता है, अल्लाह ताला पूरा साल इसको गुनाहों से बचाता है। और इन महीनों में जो गुनाह बचा लाता है, इसका वबाल ज्यादा है। और जो इन महीनों में इबादत बचा लाता है, इसका सवाब ज्यादा है। अल्लाह ने रखा है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक अल्लाह ताला ने इसकी हुर्मत को बाकी रखा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तो इन 4 महीनों में जिहाद भी हराम था, जिहाद भी नहीं कर सकते थे। आप इससे अंदाजा लगाओ कितनी अजमत इन महीनों की, कि जिहाद जैसा जो अमल इतना ऊंचा, वो भी इन महीनों में नहीं करने का। इससे अंदाजा लगाओ। तो ये कब से? जब से अल्लाह ने इस दुनिया को पैदा फरमाया। उनमें से महीना आने वाला है मुहर्रम, आइंदा कल अगर चांद हो गया तो हमें एक तो ये दुआ करनी है, अगर हो सके चांद हो गया मगरिब बाद नमाज तो पढ़ेंगे तकबीर उला के साथ, 2 रकात सलातुल हाजा पढ़ लो, सलातुल तौबा पढ़ लो, और यूं कहो या अल्लाह ये 2 रकात इसलिए मैं पढ़ता हूं, ये जो साल गया इसमें जो कोताही उसको तुम माफ फरमा दे। और सलातुल हाजा इस नीयत से कि आइंदा साल पूरा नसीब फरमाना या अल्लाह, अमानत और इसी तरह सलामती के साथ, अमन ईमान इस्लाम के साथ और तेरी हिफाजत के साथ या अल्लाह।
اور یہ ساتھ اس طرح مطلب کہ مجھے نصیب فرمانا، صحیح توفیق ہو، عبادت ہو، صحت ہو، تندرستی ہو، عافیت ہو، روزی میں برکت ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، میری امیدیں پوری ہو، اس نیت سے یا اللہ میں 2 رکعت پڑھتا ہوں، 5 منٹ لگتی ہے، کام بن جائے گا، قبول ہو گئی تو سمجھے یا نہیں؟ الارم بج گیا، کیا کرے؟ مختصر بات آئی، پوری بات بھی نہیں آئی۔ مجھے سمجھانا تھا کہ اسلامی سال کیا ہے، سن ہجری ہجرت سے کیوں شروع ہوا، اس کی وجہ میں بتاتا کہ یہ کب سے شروع ہوا تھا۔ حضرت عمر کے زمانے میں سن 17 میں 17 سال ہو چکے تھے، مشورہ ہوا تھا، اس کے بعد اس کا آغاز ہوا تھا۔ اور ہجرت ہی کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے نہیں، اس کی وجوہات ہے۔ کیونکہ وفات یہ تو بڑا حادثہ تھا، بڑا غم کا واقعہ تھا، اس لیے وفات سے شروع نہیں کیا۔ کیوں وفات سے شروع کرتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غم تازہ ہو جاتا، آدمی غم کے وقت میں بزدل بن جاتا ہے، کمزور بن جاتا ہے، اور اللہ نے مسلمان کو بلند ہمت بنایا ہے۔ اس لیے انہوں نے مشورہ کیا کہ نہیں، وفات سے نہیں، اور اسی طرح ولادت سے بھی نہیں، بغور سننا، ولادت سے بھی نہیں۔ کیوں؟ ولادت کے وقت میں آدمی خوشیوں میں لہو و لعب کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، جیسے آج کل ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کا برتھ ڈے مناتے ہیں تو کتنی خوشیاں، آخرت کو بھول جاتا ہے، اور یہ برتھ ڈے منانا یہ تو نصارہ کا طریقہ ہے۔ اس لیے انہوں نے مشورہ کیا نہیں، ولادت سے مطلب کہ شروعات نہیں کرنی ہمارے سن کی، کیونکہ لہو و لعب میں مبتلا ہو جائے گا، اور نصارہ کی یہ تو سنت ہے، نصارہ کا طریقہ ہے، آج مسلمانوں نے اپنا لیا ہے، برتھ ڈے مناتے ہیں، انا للہ، وہاں ثابت ہے۔ اور اسی طرح بعثت سے بھی نہیں، ہجرت سے۔ ہجرت سے کیوں معلوم؟ کہ ہجرت یہ ہمیں سبق سکھاتا ہے بلند ہمتی کا، کہ اللہ کے لیے وطن بھی چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، ماں باپ چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، کاروبار چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، قربانیاں دے دو اللہ کے لیے، یہ ہجرت کا سبق ہے۔ کیوں؟ صحابہ نے کیا کیا؟ مکہ چھوڑ دیا، کتنا پیارا وطن، مکہ جیسا شہر چھوڑ دیا اللہ کے حکم کے خاطر، کہ مکہ میں عبادت نہیں ہو سکتی تھی صحیح معنوں میں، اس بنا پر انہوں نے مکہ چھوڑ دیا۔ تو ہجرت جو ہے نا، یہ ہمیں سکھاتا ہے قربانی دینے کا اللہ کے لیے۔ اپنا سب کچھ مطلب کہ قربان ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا دین قربان نہیں ہو سکتا، اللہ رسول کی سنت ہے نہیں قربان ہو سکتی ہے، یہ ہجرت سکھاتی ہے۔ اس بنا پر یہاں سے شروعات ہوئی، یہ میں نے آپ کو مختصر کہہ دیا۔ اللہ نے جو کہنے کی توفیق دی قبول فرمائے، عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جگہ ہے